ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ غلو کر گئے. اب بات میری نہیں، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، چھوٹا نام نہیں ہے، اصل و اصول شیعہ لکھنے والے، ان کی یہ کتاب ہے جنت المأویٰ. 13 رجب میں ایک تقریر فرمائی انہوں نے، ان کی تقریریں جمع کی گئیں، اس کتاب کا نام جنت المأویٰ رکھا گیا. حرم امیر المومنین سے جیسے نکلیں گے سامنے ہی آل کاشف الغطاء کی قبر مبارک ہے، وہیں پہ ان کی لائبریری ہے. کتاب قم سے بھی چھپی ہے، نجف سے بھی چھپی ہے. اب اس کا 13 رجب کی محفل جو خطاب کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا وفی ولادتہ رمز آخر، علی کی ولادت میں خانہ کعبہ میں ایک دوسرا راز بھی ہے. لعلہ ادق و اعمق، شاید وہ راز بہت دقیق ہے اور بہت عمیق بھی ہے. وہو ان حقیقت التوجہ الی الکعبہ، کعبے کی طرف جو متوجہ ہونے کا عبادتوں میں حکم دیا گیا ہے، ہوا التوجہ الی ذالک النور المتولد فیہا، کعبے کی طرف جو عبادتوں میں متوجہ ہونے کا یعنی روبہ قبلہ ہونے کا جو حکم ہے، میرے جملے نہیں ہیں، ایک عالم جو عالم کی منزل میں تھا اپنے زمانے میں، اس کا جملہ ہے، اس کی فکر ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اور کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، متن سامنے موجود ہے، جو دیکھنا چاہے وہ بعد میں دیکھ لے، مگر شرط یہ ہے کہ عربی آنی چاہیے. ایک صلوات پڑھیں در محمد. وَهُوَ أَنَّ حقیقت التوجہ الی الکعبہ، کعبے کی طرف متوجہ ہونے کی حقیقت یہ ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ولادت مولا کائنات کعبے میں اس کا ایک راز جو وہ بتا رہے ہیں. ہوا توجہ الی ذالک النور المتولد فیہا، اس نور کی طرف متوجہ ہونا ہے جو کعبے میں متولد ہوا، جو کعبے میں پیدا ہوا. ولو ان القصد مقصور على محض التوجہ الى تلك البنیۃ وتلك البنیہ وتلك الاحجار لكان ايضا نوع من عبادت الاصنام. عجیب جملہ ہے. کیا اگر مقصود یہ ہوتا کعبے کی طرف متوجہ ہونے کا کہ صرف اس عمارت کی طرف متوجہ ہونا ہے جو پتھروں سے بنی ہے، اس عمارت کی طرف، وتلک الاحجار، ان پتھروں کی طرف، لکانا، تو یہ بھی ہوتی ایضاً، لکانا نوعا من عبادت الاصنام، تو یہ بھی بتوں کی پرستش کی ایک قسم ہوتی. ولادت امیر المومنین کا رمز ہے کہ کعبے کی طرف متوجہ ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ پتھر ولو کعبے کی دیوار ہی کے کیوں نہ ہو مگر ان کے توسط سے بھی انسان بت پرست کہلائے. لہذا اس پتھر کی عمارت کی طرف متوجہ نہیں کیا بلکہ اس نور کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو اس میں 13 رجب کو آیا ہے، جو اس میں 13 رجب کو آیا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ بھی عبادت اصنام ہو جائے گی. وَلَكِنَّ التَّنَاسُبَ يَقْضِي بِأَنَّ الْبَدَنَ وَهُوَ تُرَابٌ. عجیب فکر ہے، ایک عالم سے ہی ایسے جملے کی توقع کی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن تناسب دیکھیے آپ، تناسب، جسم مٹی اور روح سے مل کر بنا ہے. انسان مجموعہ ہے کس کا؟ جسم کا اور روح کا. اب کہتے ہیں التناسب یقضی بأن البدن وهو تراب. تناسب یہ ہے کہ بدن مٹی سے ہوتا ہے، یتوجہ الی الکعبہ التی ہی تراب، تو بدن متوجہ ہو کعبے کے در و دیوار کی طرف. کیوں؟
اس لیے کہ بدن مٹی کا ہوتا ہے اور کعبے کی عمارت مٹی سے بنی ہے، کعبے کی عمارت مٹی سے بنی ہے۔ والروح التی ہی جوہر مجرد، اور روح جو جوہر مجرد ہے، تتوجہ الی النور المجرد، جو انسان کے بدن میں روح ہے اور وہ روح جوہر مجرد ہے، وہ نور مجرد کی طرف متوجہ رہے۔ وَكُلُّ جِنْسٍ لَاحِقٌ بِجِنْسِهِ، یہ حکم اس لیے ہے کہ جو مٹی کی جنس کا ہے وہ مٹی کی جنس کی طرف متوجہ ہے، اور جو روح کی جنس کا ہے وہ روح کی جنس کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ روح کی جنس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ النور للنور والتراب للتراب، النور للنور والتراب للتراب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کی طرف فقط چہرہ کرنا کافی نہیں ہے، کعبے کی طرف صرف چہرہ کرنا، صرف استقبال قبلہ کافی نہیں ہے، بلکہ روح کا کعبے کی روح کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا زاہد تیری نماز کو، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ کعبے کی روح علی، کعبے کی روح علی، اور پیغمبر نے فرمایا یا علی روح کا روحی، اے علی تمہاری روح میری روح ہے۔ پھر وہی حدیث یا فاطمہ انت الروحی التی بین یدی بین جنبی، اے فاطمہ تم میری روح ہو میرے پہلوؤں کے درمیان۔ اس کا مطلب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسالت کی بھی روح، امامت کی بھی روح۔